बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए बयान को शुरू करते हैं। फरमाया वली की सबसे पहली अलामत ये है वो खुद ईमानदार होता है, बड़ा जबरदस्त परहेजगार मुत्तकी होता है। वो तो इतना बड़ा परहेजगार बनता है। माशाअल्लाह। उलमा इकराम ने लिखा है कि बुजुर्ग के वाक़यात में उनके सामने हिंदवाना ला के रखा गया। अल्लाह वाले ने हाथ में हिंदवाना लिया और चाकू ले लिया। पूछने लगे उलमा इकराम से, बताओ हिंदवाना तोड़ कर खाना सुन्नत है, काट के खाना सुन्नत है? उलमा इकराम ने जवाब दे दिया, हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं। अल्लाह वाले ने हिंदवाना वापस रख दिया। फरमाने लगे अगर तोड़ के खाऊं तो डर है कहीं काट के खाना सुन्नत ना हो, और अगर काट के खाऊं तो डर है कहीं तोड़ कर खाना सुन्नत ना हो। मैं ऐसे काम से को पीछे ही हट जाता हूं जिसके बारे में मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुझे मालूम नहीं। ये जितने भी वली गुजरे हैं, इन्होंने, मैं कसमिया कहता हूं, एक ने भी सुन्नत का तर्क नहीं किया। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, ये लोग सुन्नत पे अमल करते थे, और सुन्नत पे अमल किए बगैर विलायत हो भी नहीं सकती। क्यों? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के सदके में तो विलायत मिलती है। वो लोग तो मदीने की राह लेते हैं और अपने आप को मदीने की शरीयत के सामने कुर्बान कर देते हैं। अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, सारी की सारी जिंदगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में मालूमात करके उसके मुताबिक गुजारते हैं। इतना परहेजगार होता है वली मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली जाना चाहते हैं, कांधले से ऊंट पे सवार होकर सामान दिखला दिया, ये मेरा सामान है, मैं खुद सवार हूंगा। एक आदमी आके कहता, मौलाना ये रुक्का मेरा दिल्ली कागज का पुर्जा एक आदमी को पहुंचाना है। मौलाना फरमाने लगे, बैमाने लो, ऊंट वाला आवेगा, मैं उससे पूछूंगा जितना सामान मैंने तुझे उसको दिखा दिया है और अपना बता दिया है, उससे ज्यादा वो एक कागज के पुर्जे का वजन रखने की इजाजत देता है कि नहीं? अगर मैंने उसकी इजाजत के बगैर अपनी जेब में एक रुक्का कागज का रख लिया तो बेईमानी होगी। उसकी इजाजत के बगैर एक कागज का रुक्का रखना भी जायज नहीं, इसलिए कि सामान उसको दिखा चुका हूं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से वापस होने लगे। उस जमाने में बैलगाड़ियां चला करती थी, तो हजरत बैलगाड़ी में बैठ गए और दौरान गुफ्तगू गाड़ी चलाने वाले से मालूम हुआ कि ये गाड़ी किसी रंडी की है, एक कंजरी की है जिसने किराए पे की गाड़ी रखी हुई है और ये मुलाजिम है उसका। तो मौलाना नीचे उतर गए, फरमाने लगे भी जरा पेशाब करना है। उसके बाद पैदल चल दिए कि जरा पाँव खोलता हूं। 10 कोस का सफर हो गया। वो कहता रहा, मौलाना बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, साथ साथ चलूंगा यूं ही। जब 10 कोस का सफर हो गया तो वो गाड़ी वाला कहने लगा, मौलाना मैं समझ गया हूं, जब से मैंने बताया है कि ये एक रंडी की गाड़ी है उस वक्त से आप इसमें सवार नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि आप इसमें सवार होंगे ही नहीं। मौलाना ने फरमाया, हाँ बात तो यही है। हजरत मुझे वापस क्यों नहीं कर दिया? फरमाया, बैठा इसलिए नहीं कि गाड़ी कंजरी की है, और तुझे वापस इसलिए नहीं किया कि मामले के खिलाफ हो जाएगा। किस कदर तकवा होगा इन लोगों के पास।
جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مقدسہ کا لحاظ کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، امام ہیں، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے، پیدل آئے، مگر تقوی کا یہ عالم ہے۔ بغداد شہر میں ماشاءاللہ دھوپ پڑ ماشاءاللہ، رہی کیا ہے، کہنے ہیں بھائی۔ ایک مکان ہے بہت بڑا، اس کی چھاؤں میں جانور بیٹھے ہیں، آدمی دھوپ میں آرام کر رہے ہیں، اور حضرت والا دھوپ میں کھڑے ہیں۔ کوئی واقف آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی پسینے میں شرابور ہو، کپڑے بھیگ گئے، یہ بلا کی دھوپ پڑ رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، آپ یہاں سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ سبحان اللہ فرمانے لگے، جس کے مکان کا یہ سایہ ہے، جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے، میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے، ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا کیا تقویٰ کہنے تھا ہیں۔ ان حضرات کا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں۔ خادم کو ایک اور بات میری یاد رکھنا، نفل پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنتا، معاملات کے اندر ثابت قدمی ہو تب ولی بنتا ہے۔ میں اگر ساری رات نفل پڑھوں اور صبح اٹھ کر کے 100 روپے کسی سے ٹھگی کے مار لوں، میرے نفلوں کا کیا بنا؟ میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کروں اور صبح اٹھ کر کسی کا حق غصب کر لوں تو میری تلاوت کا کیا بنا؟ اصل بات معاملے کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر آدمی، جس نے اللہ کی قرآن کے لیے 2 سال تک مسلسل درے کھائے، خادم کو بھیجا کہ بازار سے دال لے آ۔ وہ 1 پیسے کی ذرا سی دال لایا کرتا تھا۔ اس دن ایسا موقع بنا کہ جب لینے کے لیے کٹورا لے کر خادم دال لینے بازار میں آیا تو کئی دال بیچنے والے بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا پیسے کا 1 چمچہ، دوسرے نے کہا پیسے کے 2 چمچے، تیسرے نے کہا پیسے کے 3 چمچے، چڑھتے چڑھتے 5 چمچوں پہ چلے گئے تو وہ کٹورا بھر کے لایا 1 پیسے کا۔ میرے جیسا ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کے غصے لگاتا کہ اچھا وہ زیادہ مل گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیسہ تو 1 دیا تھا، یہ اتنی ساری دال کیسے آ گئی؟ خادم کہنے لگا حضرت مزے آ گئے، دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا، اپنا کام بن گیا۔ ان کی ضد لگ گئی آپس میں، اس نے کہا 2 چمچے، اس نے کہا 3 چمچے، اس نے کہا 4 چمچے، میرا تو کٹورا بھر گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دال میرے کھانے کی نہیں، یہ کاروبار تو نہ ہوا، یہ سودا تو نہ ہوا، یہ تو چڑ بازی اور ضد بازی کا سودا ہے، یہ دال واپس کر کے آ۔ ضد میں آ کر اس نے خسارہ اٹھایا، گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے۔ ہم جیسا ولی نہ پہنچا۔ وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت، تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا روٹی پلے رکھ، دال ہی پلا دے مجھے تو بس۔ مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم۔ اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی، کہ آنا روٹی دال مفت، انہوں نے کہا دال ہی پلا دو بس۔ امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا، کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی۔ وہ آپس کے ضد باز کرنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے۔ دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے۔ انہوں نے لی نہیں، وہ پھر واپس آیا۔ اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ، نہیں لی تو نہیں صحیح۔ مگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو
ایک پیسہ احمد بن حنبل کا لگا، دکانداروں کی ضد بازی ہوئی، یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے 2 دن 2 رات تک آواز لگاتا رہا، کوئی اس دال کے لینے والا نہ ملا۔ کیسے نیک لوگ ہوں گے، کتنا حلال کھاتے ہوں گے، ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی، ہربار موٹی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے، کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس۔ امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا، اس شبے میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی۔ تقوی اور پرہیزگاری اس کا نام۔ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب، ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا، اب وہ چلی گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟ کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا۔ فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام کی رقم جتنی بھی ہے اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گھٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے؟ فرمایا اعلان کرو۔ ناظرین کرام، بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ چلیے دوستو، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔